الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم روزانہ قرآنی معلومات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں اور اس کے احکام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، تو آج بھی کچھ باتیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے، جس کو ہمارے عام زبان میں الحم کا سورہ بولتے ہیں۔ عوام میں مشہور ہے الحم کا سورہ، کیونکہ یہ سورہ الحم شریف اس بھی سے بولتے ہیں، الحمد کے الفاظ سے یہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اسے الحم کا سورہ بھی ہمارے عام زبانوں میں بولتے ہیں، لیکن صحیح اس کے کئی نام بھی ہیں، وہ بھی آج انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک اس سورہ کا نام جو ہے سورہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یعنی اس میں علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورہ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مکے میں بھی ایک مدینے میں بھی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 ورسز، 7 آیتیں ہیں اس میں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں، ہمیں ایک نام بھی صحیح سے پروننسیشن نہیں آتا، اور الحمدللہ اس کے 15 نام ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اب نام جتنے زیادہ ہوں گے اس کی خصوصیت، اس کی اسپیشلٹی اور اس کے ٹاپ ہونے کی یہ علامت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، اور وہ اچھا کھیلتا بھی ہے، اسپورٹس مین بھی ہے، وہ اچھا پویم بھی لکھتا ہے، پوئٹ بھی ہے، وہ اچھا رائٹر بھی ہے، آتھر بھی اسے بول سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے وہ اچھا بولتا بھی ہے، اچھا اسپیکر بھی ہے۔ اب انہیں ڈاکٹر بھی ہے، پوئٹ بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، تو اس کے جب اتنے نام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی بندے کے جب اتنے زیادہ نام ہوں گے تو اس کا مطلب اس کی کوالٹیز، اس کے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، ایک بندہ کارپینٹر بھی ہے، الیکٹریشین بھی ہے، پلمبر بھی ہے، تو جب انہیں پلمبر بھی، الیکٹریشین بھی، کارپینٹر بھی ہے تو 3 نام آ گئے تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر کوالٹی زیادہ ہے، اس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کے 15 نام ہیں، اس کا مطلب اس کی افضلیت اور اس کی خصوصیت بہت زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں، یعنی which starts, which begins, okay, which opens the book، یوں کہہ سکتے آپ کہ جو شروع کرتی ہے کتاب کو، کیونکہ یہ شروع میں، اسٹارٹنگ میں، اٹ از ایٹ دا بگننگ آف دا بک، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کھولنے والی، شروع کرنے والی۔ اسی لیے اس میں فرمایا گیا کہ اسے سورہ فاتحہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ شروع میں لکھی گئی ہے، اور اس کا معنی ہے کتاب کی ابتدا کرنے والی، کتاب کو شروع کرنے والی۔ اس سورت کی ابتدا میں الحمدللہ، الحمد سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف اس میں ہے، اللہ کی خوبیاں اس میں ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر تعریف، اچھی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر خوبی، ہر کمال رب کریم کے لیے۔ اس کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اسی لیے اسے الحم شریف بھی بولتے، الحم شریف بھی بولتے، جیسے ہمارے عام زبان میں اسے الحم کا سورہ بھی بولتے۔ تو اس کا ایک نام یہ بھی، تو نمبر 1 نام سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ حمد بھی بولتے، نمبر 3 سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن کہتے ہیں۔ یہ 3واں نام ام الکتاب یعنی اصل ہے، یعنی تمام جو قرآن کے مضامین ہیں، تمام کے قرآن کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، اگر بندہ سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھ لے تو وہ سورہ فاتحہ میں وہ مل جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی اصل
ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں دو نام آ گئے، ام القرآن، ام الکتاب۔ تو پہلا نام سورہ فاتحہ، دوسرا نام سورہ حمد، تیسرا نام ام القرآن، چوتھا نام ام الکتاب۔ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ اسے بار بار آپ پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس میں، ہمیں فجر کی اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے تو ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے، اسی طریقے سے ظہر میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں کوئی بھی آپ نماز لے لیں، نفل نماز لے لیں، تہجد کی نماز لے لیں، اور آپ تراویح کی نماز لے لیں، جمعہ کی نماز لے لیں، عید کی نماز لے لیں، چاہے وہ چاند اور چاشت اشراق اوابین کی نماز لے لیں، ہر بار اس کو پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی یہ صورت ہے، اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کبھی کبھار اگر کوئی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ کوئی غلط نہیں۔ اب سورہ فاتحہ دیکھو اتنی بار ہمیں پڑھتے، بعض لوگ ہم جب مسائل بتاتے ہیں، جب ہم کوئی مسئلہ غسل کے نماز کے مسائل جو ہے بار بار بتاتے ہیں تو لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار کوفت ہوتے ہیں، بولے سوچ بولتے نہ انہوں۔ تو ہر بار جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر بار نیا ثواب ملے گا آپ کو، تو ویسے ہی مسائل بھی اگر آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیا ثواب ملے گا۔ دین کی بنیادی امور کا جمع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں، یعنی 6، 7، 8 یہ 3 نام ہیں اس کے۔ سورۃ الکنز بھی، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں دین کی بنیادی باتیں، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اس میں فرمایا گیا، اور اس میں ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس میں دین کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں آ گئی، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، یہ 2 نام، سورہ شفا بھی اور سورۃ الشافیہ، کیونکہ اس سے شفا ملتی ہے۔ وہ آگے فضیلتیں آئیں گی، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا، وہ کل ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء اور سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السوال اور سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا باقاعدہ کی گئی، اے اللہ ہم تیرے ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ مضامین اس میں ہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ تمام چیزیں اس میں، دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا، اسی لیے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نام چند اس کے ہیں، فضائل بھی اس کے ہیں، بہت سارے فضائل، انشاءاللہ کل ہم بالترتیب اس کو سنیں گے۔ تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ برسوں سے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے بچے پوچھ لیں ابا یہ کیا اس میں، کہیں کا پڑھ رہے اس میں، کہیں پڑھ رہے گا، تو کم سے کم ان کو تو بول لیں۔ ہمارے یہاں 25-30 سال سے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے، بس رٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کتنی بھی صورت ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، ہمیں معلوم تک بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں کے سامنے غلط بیان کر کے قرآن پاک کی اتنی آیتوں کو قرآن سے نکالو، قرآن کو اتنی یہ قرآن غلط کتاب ہے، یہ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہے، لیکن نتیجہ اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 25-30 سال سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہر سال رمضان آتا، لیکن پوری زندگی ہو گئی ایک مرتبہ بھی ہم نے سمجھ کر اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ دوسرے ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں کمپلیٹ کر لی، ہم نے بڑے بڑے کتابیں پڑھ لی اور بڑے بڑے ہم نے ریسرچ پڑھ لیے، دنیا کی ہر معلومات ہم نے حاصل کر لی، لیکن قرآن کو سمجھنے کا ہمیں موقع نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر آج ہی اگر ہمیں مر گئے تو خود غور کریں کہ دنیا کی جتنی چیزیں میں نے پڑھی ہے وہ مجھے زیادہ فائدہ دے گی یا یہ اللہ کی کتاب مجھے فائدہ دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ فما علینا الا